تو یہ بھی آپ کی نیکی میں، آپ کی ایک اچھے عمل میں انشاءاللہ یہ شمار ہوگا۔ اچھا جی، تو رمضان میں ہماری کلاسز انشاءاللہ نہیں ہوں گی، اور رمضان کے بعد جب آپ کی عید بریک ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہماری کلاسز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے ہماری جو آیات ہے نا تو وہ 86، 87 اور 88 ہیں۔ تو سب نے یوں کرنا ہے کہ دو دو پڑھنی ہے، یعنی جب پہلے اسٹوڈنٹ نے پڑھا 86 اور 87، تو سیکنڈ والا پھر پڑھے گا یہ 88 اور ساتھ یہ جو پہلی آیت ہے وہ ملا لے، تاکہ سب کو دو دو آیات پڑھنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ جب ہم پڑھتے جائیں گے تو سب کو سمجھ آ جائے گی۔ اسے کہ سورہ اگلی کو آیت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سورہ نے بولے استاذہ۔ سورہ تو دیکھیں چاہیے کہ آپ سب کو زبانی یاد ہوگی، سورۃ الاعراف ہے ہماری، اور ہارڈلی ہم 3 آیات ہی پڑھتے ہیں ہفتے میں، تو ہماری وہی سورہ چلی آ رہی ہے۔ لیکن اچھی بات الحمدللہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری جو یہ 8واں پارہ ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور آج ہم ایک آیت جو 9 ہمارا پارہ ہے، سورت وہی ہے سورۃ الاعراف، جی لیکن جو ہماری 9 پارہ ہے اس میں سے انشاءاللہ ہم ایک آیت جو ہے آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 2 آیات ہم پچھلے پارے سے پڑھیں گے اور ایک ہم اگلے پارے سے، یعنی پارہ نمبر 9۔ تو چلے جی ہم شروع کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اچھا، تو جیسے ہم کر رہے ہیں نا کہ انشاءاللہ آپ سب پڑھیں گے، اور میں نے آپ سے کیا کرنا ہے کہ ان کے بارے میں قواعد کا جو ہے وہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اللہ خیر خیریت سے رمضان گزارے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے نا کہ جو باریک باریک چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد اس پہ فوکس کریں گے۔ فی الحال ہم تو یہ ہے نا کہ موٹی موٹی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسے ہوتا ہے نا کہ چیزیں وہی ہیں، ساری قواعد وہی ہیں، اخفا ہے، ادغام ہے، صفات ہیں، حمز ہے، جہر ہے، لیکن جب آپ ان کی ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو وہ چیز لینا اور اس کو اپلائی کرنا وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ اخفا کو لے لیں کہ بھئی اخفا کیا ہے، ہم عام طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اخفا جو ہے یہی کہ آواز ہم نے ناک میں لے جانی ہے، بالکل لے جانی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اسی کی جو کیفیت ہے نا وہ ادغام اور اظہار ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے، یعنی آپ اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادغام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کیفیات جب مل جاتی ہیں نا تو یہ بن جاتا ہے اخفا۔ تو دیکھیں ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، تھوڑی تھوڑی سی اس میں ہم گہرائی میں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب سمندر میں جتنا آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو اتنے ہی آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قیمتی موتی ہے نا تو وہ بہت آپ کو ڈیپتھ سے ملتے ہیں، ایسے اوپر نہیں پڑے ہوتے۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہے، اور ہماری تیراکی کیا ہوگی؟ ہم ذرا غور و فکر کریں گے، کوشش کریں گے بھئی ہمیں اچھے سے پتہ چلے کہ ہم کسی بھی حرف کو یا کسی بھی کلمے کو اس کی ادائیگی جو ہے نا وہ ہمیں صحیح آئے۔ ہماری کوشش ہے، ظاہر ہے ہم غلطیاں بھی کریں گے، لیکن کوشش جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ، وہ کوشش کا تعلق کس سے؟ جہاد سے ہے نا، تو یہ آپ کی ایک جہاد ہو گیا کہ علم کے لیے جب آپ نکلتے ہیں نا جدوجہد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا علمی جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ہمارے پاس عطیہ ہیں۔ جی عطیہ، آپ نے پہلی 2 آیات پڑھنی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شروع کیجیے۔ جی 87 بولے نا آپ؟ نہیں، 86 آپ نے پڑھنی ہے اور 87 دو پڑھنی ہے، ٹھیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم اچھا، جو زال ہے عطیہ بات سنیں، جو زال ہے نا اس پہ آپ کی آواز جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جاری رہے گی نا، تو آپ جائے گی، ایسا نہیں کہنا، ہاں اگر آپ اذ کہیں گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں وہ کرکلا ہو جائے گا، ہاں آواز کو چھوڑ دینا، اذ واذکروا
إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين اچھا فا میں وإن فا میں کون سی صفت جو ہے بڑی نمایاں ہوتی ہے؟ اس میں سر یعنی لیٹر جو فا ہے نا اس میں ایک ہاں صفت ہوتی ہے جو کہ بہت ہی آواز کو جاری یہ جی سکت ہاں یعنی آپ کی جو سانس اور آواز ہے نا تو وہ جو فا کی آواز آتی ہے اور ساکن حالت میں مف مف ہاں مفسدین مفسدین ٹھیک ہے عاقبت المفسدین وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھی آپ نے بہت اچھا پڑھا. اچھا آپ پریکٹس کرتی رہیے مجھے ایسے لگا. جی سر میں بھی ٹیچر ہوں سر میں بچوں کو پڑھاتی ہوں. ماشاء اللہ ہاں آپ نے مجھے بتایا تھا بالکل بالکل. تو دیکھیے پڑھانا کتنی اچھی یعنی ایک آپ کی کیا ہوتی ہے نا کہ پریکٹس آپ کی ہوتی ہے. ہماری پریکٹس ہوتی غلطیاں نکلتے بول کے سناتی رہتی. بالکل. تو وہ کیا کرتی تھی نا کہ وہ ہمیں کہتی تھی آپ کسی کو شاگرد بنا لیں کہ جو آپ سیکھیں نا یعنی پہلے اس کی اچھے سے پریکٹس کریں. وہ شاگرد کو غلطی پہ نہ ڈالیں لیکن پہلے اپنی اچھی سی پریکٹس کر کے پھر کسی کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز اس طرح ہے اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی. تو اس میں کیا ہوگا اگر شروع میں آپ غلطی بھی کریں گے نا تو آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہونے لگا یہاں میں غلطی کر رہی ہوں اس کو میں نے اس طرح ادا کرنا ہے. اسے کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں تو بس یہ لیکن اور وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو تو کا لفظ ہے کیا اس کی آپ مجھے ایک دو صفات بتا سکتی ہیں؟ تو یہ مد متصل ہے نا استاد؟ نہیں میں سے تو ہے نا تو ہاں یہ ہیوی لیٹر پڑھنے کا. ہاں یہ جو تو ہے نا یعنی مت کا نہیں پوچھ رہی ہوں کہ حرف جو تو ہے تو اس کی ایک دو صفات آپ مجھے بتائیں. ساری نہ بتائیں چلے دو بتا دیں. یہ چپکنے والا ہے. ٹھیک ہے لیکن کوئی نام بھی تو ہوگا نا تو کا یعنی تو کی کوئی ایسی صفت جو کہ بہت واضح ہو. کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ تو کو ہیں تو آپ اس کو باریک پڑھتے ہیں یا اس کو ہیوی پڑھتے ہیں؟ ہیوی پڑھتے ہیں. ہیوی پڑھتے اور فرسٹ کیٹیگری کا تو پڑھتے. ٹھیک ہے زبر پیش ہے تو تھوڑا کم ہوتے جاتا. تو وہ ہیوی جو ہے وہ کس نام کے انڈر آتا ہے؟ وہ نام جو ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ تو میں یہ صفت ہے اس کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں تو ہیوی کے ساتھ ہی ہمارے دماغ میں ایک لفظ آ جاتا ہے. کون سا؟ اگر آپ سے میں کہوں نا کہ جو حروف پر پڑے جاتے ہیں ہیوی پڑے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستعلیہ. ہاں تو یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو تو ہے اس کی مجھے کوئی دو صفات بتائیں. تو تو کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور صفت بھی ہے. وہ کون سی؟ یعنی مستعلیہ تو ہے ایک اور چیز بھی ہے. اب یہ اس کے ساتھ ہے نا مستعلیہ کے خا صاد ضاد طا ظا. اچھا یہ ہے نا مستعلیہ نہیں کے جو حروف لیتی ہے مجھے یہ بتائیں مستعلیہ کے حروف کتنے؟ 7 ہے. بالکل صحیح. اچھا لیکن ہم کیا کرتے ہیں نا کہ مستعلیہ میں 7 ڈال لیتے ہیں لیکن ایک اور صفت ہے جس میں ہم 4 حروف ڈالتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ یہ طا ظا صاد ضاد. ہاں اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اطباق. مطبقہ پکنے والے. ہاں یہ اردو یاد رہ گیا. ہاں عربی جی اطباق. ہاں صحیح. اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ جو مستعلیہ ہیں اس میں تو آپ کی اقصی لسان بالکل اٹھتی ہے لیکن یہ جو 4 الگ سے ہے نا ہمارے اس میں باقاعدہ ہمارے جو تالو ہے نا اس کو ڈھانپ بھی لیتی ہے. تو اس وجہ سے ان میں کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں ڈبل ہیوینس ہے. یعنی یہ جو ضا صاد اور ضاد ہے نا تو ان میں کیا ہے ان میں آپ کی جو تفخیم ہے یعنی وہ جو اس کی جو ہیوی والی ادائیگی ہے
وہ پھر ڈبل ہو جاتی ہے. جب ڈبل ہو جاتی میں کیا ہوتا ہے اور قاف میں کہ اس میں سنگل رہتی ہے, یعنی اس کو جب آپ ادا کرتے ہیں نا تو آپ کے پیچھے سے زبان اٹھتی ہے, لیکن وہ ایسے نہیں ہوتی, زبان کی جڑ جو ہے نا وہ اٹھتی ہے, لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ وہ تالو کی طرف بھی جائے. یعنی صاد دور میں تو کافی وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے نا, لیکن جو یہ جو غین قاف اور یہ کیا ہے خا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ اقصی لسان سے ہی تقریباً ادا کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا میں کہہ رہی تھی سب کو نا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ, تو پھر ہم نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے, کسی بھی ٹاپک کو لے کے نا تو اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, کس طرح ادا ہوتی ہے, اس میں زبان کہاں سے اٹھتی ہے, کوئی بھی صفت کوئی بھی مخرج لے کے ہم, لیکن ہم کیا کریں گے ایک ایک چیز کو لیں گے. تو آپ سب جو ہیں بالکل بھی نہ گھبرائیں کہ مطلب ایک دم سے ہم پہ کوئی برڈن آئے گا, تو انشاءاللہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کریں گے. ہمارا مقصد کیا ہے, سیکھنا. تو چلے ماشاءاللہ عطیہ نے ہمیں اچھے سے جواب دیا. اب نمبر 2 پہ کون ہے؟ رضوانہ ہے. جی رضوانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس آپ نے اگلی جو 88 ہے نا یہ پڑھنی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے پہلی آیت ملانی ہے, ٹھیک ہے؟ جی سن. اعوذ باللہ, پہلی آیت پڑھ دو فرسٹ یا بعد میں پڑھ؟ 88 جی پڑھ کے بالکل, پڑھو. یہ والی پڑھ, 88 والی. جی. ہاں اعوذ جی. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. ناک اٹھائیں رضوانہ. كنا ہاں جی كنا كارهين. ٹھیک ہو سکا ٹھیک ہے. اب یہ پہلی آیت بھی پڑھ لیں. ولا جی. تقعدوا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, صحیح ہے, کافی ہے. اچھا جی, اب ہم رضوانہ سے سوال کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہاں پہ یہ جو آیت پڑھی نا, تو اس میں آپ نے پڑھا یعنی عن سبیل اللہ کے بعد من آمن. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس نون ساکن ہے, لیکن ہم جی. کیا کر رہے ہیں, اخفا کیوں نہیں؟ کدھر بجے من کون سی آیت بجے؟ یہ جو من, ہاں من آمنا, تو آیا اس میں ہم نمبر یہی آیت جو آپ نے پڑھی 86, جی جی یہ سبیل اللہ کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے نا من آمنا. جی. انا عرف حلقی ہے نا استاد یہ. ہاں جی, آج بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیں حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. سازا مجھے بتانا تھا. جی کس کو؟ جی مجھے آج یہ ہوم ورک دیے تھے آپ نے. ہاں تو چلیں, آپ کی ریویژن ہو گئی ہے نا سبیہ؟ ہاں ٹھیک ہے, میں میرے نمبر پہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے. ہاں جی جی انشاءاللہ. ہاں جب آپ کی باری آئے گی نا مجھے یاد دلائیں کہ جی میں آپ سے خاص طور, ٹھیک ہے نا؟ جی 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 صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھا چلیں, اب یہ بتائیں کہ رضوانہ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا نا کہ حمزہ ہا, تو ان کی وہ بھی بتائیں نا کہ کون کون سے سٹیپ پہ کیا ہم اس کو نام دیں گے, ان مخارج کو نام ہم کیا دیں گے؟ کیسا بول رہے ہیں؟ جیسے حمزہ ہا ہے نا, تو وہ جی حلق کس حصے میں ہے؟ جی جی جی. حمزہ حمزہ اور ہا جی جو ادن الحلق سے خا ہاں اور غین ہوتا ہے. ہاں تو ادن اور الحلق وسط الحلق سے ہا عین ہوتا ہے. اور وہ جو آپ غین اور خا پڑھتے ہیں وہ کہاں سے ہے؟ ادن الحلق ہے وہ. بالکل شاباش, وہ ادنا حلق ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا یہاں پہ من آمنہ سے جب آپ آگے آئے تو آپ نے پڑھا وَتَبْغُونَهَا
وتب تا تب کو خلقلہ ہوتا ہے استدا با پہ خلقلہ باقی کوئی اور صفت آپ کو معلوم ہے؟ با پہ خلقلہ ہوتا ہے تھرڈ لیول کا، ٹھیک ہے لاسٹ ویک ہی بتائے تھے. ایک اور چیز ہے. اب یہ جو کلکلا ہے نا یہ آپ کے جائے گا صفات جو غیر متضادہ ہیں نا اس میں جائے گا. جی لیکن جو متضادہ ہیں صفات لازمہ متضادہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ بناتے ہیں. تو وہ ہمارے جی پاس 5 صفات ہیں 5. تو اس میں با کہاں پہ بیٹھتا ہے کوئی بھی بتا دیں. کلکلا تو آپ نے صحیح بتایا کہ ہے بالکل ہے. لیکن با میں ایک اور چیز بھی کیا با میں ہمس ہے؟ ہاں ہاں جی با پہ ہمس نہیں ہوتا استدا. تو پھر با کیا پہ ہوتا شدہ ہوتا ہے، شدہ ہوتا ہے. ہاں بالکل ازید صحیح ہے. قطن بقت. جی ہاں لیکن ہمس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہمس کا جہر ہے جہر ہے. اپوزٹ. تو اس کا مطلب کیا جی ہوا کہ جی جہر میں بھی ہوتا ہے. جی آپ کی سانس اور ہنس آواز کا روکنا. جی کیا وہ دونوں جاری رہتے ہیں؟ جی جی رک جاتا ہے، سانس کا رک رکنا ہے جاتا ہے. اس میں. تو اس جی رکنے کی جہر میں. وجہ سے ہی باب ایک کلکلا کیا جاتا ہے جی تاکہ جی اس کی یعنی جو عرب ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مطلب ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے با کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کلکلا. آپ نے جی دیکھا ہوگا کہ تب جو شدہ والے حروف ہیں نا وہ زیادہ تر کلکلا والے حروف بھی ہیں. جی جیسے اجد کا تو بکت ہے اجد نا وہ. خطبقت. جی ہاں تو اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو زیادہ تر کیا ہے جیسے با ہے اور جیم ہے جیم اور ہے، قاف ہے، دال ہے، تو. سارے ہاں جی تقریباً سارے کلکلا والے آ جاتے ہیں. تو اس کا جی مطلب جی کیا ہے کہ تھوڑی سی اس کی ساؤنڈ کو نمایاں کرنے کے لیے ہم اس میں کیا کرتے ہیں وہ ہماری جو ہماری سانس کو رک آواز ہے جانا. جی ہاں وہ روکنا. محفوظ جی کرتی ہے. جیسے آپ کوئی بال آپ مارتے ہیں نا اور واپس آتی ہے یا جب کیسے کوئی ہیلی ایریا ہو نا وہاں پہ آپ جی کھڑے ہوتے جی ہیں آپ کو اپنی آواز واپس سنائی دیتی ہے. تو جی اب آواز ہماری تھوڑی تب. سی جی کر رہی ہے. ٹھیک ہے جزوانہ جزاک اللہ خیر. ویاک استدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسرت آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مسرت آپ نے پڑھنا ہے 87 اور 88 ہاں ٹھیک ہے سر. کانا جو ہے یہ والا. جی 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 جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اچھا ہا کی آواز نکالیں. مسرت کہاں سے نکلے گی ہا کی آواز؟ وسط الحلق بالکل. سے استاد. تو اس میں تھوڑا سا ہونا چاہیے نا کیا ہونا چاہیے ہا میں کیا ہوتا ہے ہمارے منہ سے یعنی جو ہوا کا ہماری جو سانس ہے اور آواز جو ہے وہ دونوں کیا ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں نا. یہ جاری نکلتی ہے. ہاں کہ ہاں میں کون سی صفات ہیں 2 خاص طور پر؟ نہیں نہیں ہمس ہے. ہاں نا ہاں بیچارہ تو پھر ودا نہیں ہوگا اگر آپ شدت پہ جائیں. ہاں جی جی. اس میں جو ہے تو ہمس ہے اور اس کے علاوہ اس میں رخوت ہے ہاں میں. دیکھو ہاں جی یعنی ہمس کا تعلق ہو گیا آپ کی سانس سے کہ وہ بھی جاری رہی اور رخوت کا تعلق کس سے ہو گیا آواز سے. تو جب آپ پڑھیں گے تو حاکمین. وَهُوَ الْخَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ہاں تھوڑی سی اس پہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. خیر جی الحا کی الحاکمین. اب بھی نہیں نکل رہی. چلیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس پہ. ٹھیک ہے جی استاد جی. اچھا جی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا
قال أولو كنا كارهين كنا كارهين. قال أولو كنا كارهين. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا جی مجھے بتائیں، یہ اوپر آپ نے پڑھا نا نخرجن کا، ٹھیک ہے، خواہ آپ نے پڑھا، تو مجھے بتائیں کہ خواہ کا مخرج کہاں ہے؟ وسط أدنى وسط الحلق ہے استاذہ، أدنى الحلق ہے نا استاذہ. ہے نا، یعنی نمبر 1 نمبر 2 3 جی جی جی. ہاں، کیا ہوگا وہ، ادنا ہوگا یا اقصا ہوگا؟ کون سا استاذہ؟ خواہ کا مخرج یعنی ادنا ہوگا استاذہ، فرسٹ ہے نا. ہاں ادنا ہوگا. ادنا اس لیے ہوگا کہ یہ منہ کے قریب ہے، اور اقصا ہم اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اقصا مطلب دور، ہاں ذرا سا دور ہے، تو اس وجہ سے. اچھا مجھے بتائیں کہ خواہ کی ایک دو صفات مجھے بتائیں کہ جو اس میں موجود ہیں خواہ کی. جد خطین دانا وقت ہے شخص. خواہ پہ کوئی ہم جی کلکلا تو نہیں کرتے، جی اور نہ ہم کرتے ہیں فحسہ شخص سکت. شاباش. ہے ہاں اور رقاوہ ہے استاذہ، شاباش بالکل صحیح ہے. اور استعلا ہے استاذہ. ہاں یہ جو ہے مصالحہ حروف میں بھی شامل ہے، بالکل صحیح ماشاءاللہ. لیکن کیا یہ اطباق والے حروف میں ہے؟ اتباق میں نہیں ہے استاذہ. نہیں ہے، صحیح ہے بالکل. چلے جی ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں، یہاں پہ جب آپ آئی نا آپ نے کہا لنخرجنک، تو یہ میں نے اس کو ٹائم کیوں دیا؟ نون مشدد ہے تو نون کو ٹائم دینا پڑے گا، غنہ کا ٹائم دینا پڑے گا. اور ٹائم ہم کس وجہ سے دیں گے؟ غنہ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی 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 جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں یا شعیب، تو یہ جو آئی ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ یائلین ہے استاد. یعلین ہے بالکل. اور یہ اس سے نیچے والی لائن میں دیکھیں نا، یہاں پہ ہے من قریتنا او لتعودن، تو یہ جو قریتنا ہے اس کو میں لمبا کیوں کر رہی ہوں؟ اگلے والے حرف پہ حمزہ ہے تو مد منفصل ہوئے گا. بالکل. اور مد جی منفصل ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ایک کلمے میں ہو؟ جی نہیں، وہ دو کلمے میں ہوئے گا استاد. جو نیکسٹ کلمے والا حمزہ آئے گا تو مد منفصل ہوئے گا. یعنی پہلے کلمے کا اینڈ کس پہ ہوگا؟ مد پہ ہوگا. مد پہ ہوگا. اور نیکسٹ میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ نیکسٹ جو کلمہ آ رہا ہے اس میں حمزہ موجود ہے یا نہیں ہے. اور اس کے جی ساتھ دوسری والی مد کون سی ہے؟ یعنی دو ایسے مدیں ہیں نا جو کہ حمزہ پہ انحصار کرتی ہیں جب حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے. تو مجھے بتائیں وہ دو کون سی؟ ایک تو آپ نے مجھے بتایا مد منفصل، تو دوسری کون سی ہے؟ جی مد منفصل. نیکسٹ مد متصل متصل. دو کلمے میں. جی ہاں لیکن متصل کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی کلمے میں آئے ایک گی استاد. کلمے میں ہوتی ہے. شاباش، صحیح ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جزاک اللہ خیرا کثیرا. یا کی. اچھا نمبر 4. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی 5 پہ ہمارے پاس جی ہماری روبینہ ہے. جی روبینہ شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به اچھا وتبغونها آمنا ہوتا ہے، دوبارہ پڑھیں. من آمن اب ٹھیک ہے. به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كانت طائفة منكم
آمنوا بالذی ارسلت به وطاعوا. وہ بھی لمبا ہو گیا ہے اور ارسلتو کا تا بھی لمبا ہو گیا ہے. دوبارہ سے آمنو سے پڑھیں. آمنوا بالذی ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا واصبروا حتى يحكم اللہ بیننا. پہ کیا ہے؟ جی کس پر کاف پہ فتحہ ہے یا کیا ہے؟ پیش ہے یحکم اللہ بیننا. ٹھیک ہے آگے کمپلیٹ کریں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ٹھیک ہے. اچھا جو تو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کا جی. تا کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا طائفۃ ہاں جی وَطَائِفَةٌ لَمْ. ہاں اب کچھ بہتر ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں روبینہ کہ واؤ کا کیا ہے؟ واؤ کا کیا ہے مخرج؟ ہاں ہاں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. یہ ہاں حروف شفوی ہے. آسان ہے ماشاء اللہ. ہاں جی ہونٹوں کو گول کرنے سے. شاباش. اچھا مجھے کوئی دو صفات بتا سکتی ہیں واؤ کی؟ جی ٹیچر اس میں ہمس نہیں ہے جہر ہے. ٹھیک ہے جہر بھی ہے اور اس میں شدہ نہیں ہے رخاوہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب اس میں جہر ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری سانس واؤ کی ادائیگی میں جاری رہے گی؟ وہ تو ہمس میں جاری ہے. نہیں ہم میں تو آپ انکار کرنے کے نہیں جاری رہے گی. یعنی جب آپ نے کہہ دیا نا کہ ہمس والے حروف میں واؤ نہیں ہے تو ہمس کا جو اپوزٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جہر ہے نا تو جی جہر ہے. تو جب جہر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کی جو سانس ہے وہ رک جاتی ہے. رک جاتی ہے. یہ جی نہیں رکتی ہے. انسان تو سانس لیتے رہتے ہیں لیکن جی اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ یوں سمجھے کہ جیسے آپ فا بولتے ہیں تو فا میں بھی آپ کا کیا ہوتا ہے وہ منہ سے ایسے سانس یا ہوا جو ہے آ رہی ہوتی ہے. وہ میں ایسے نہیں ہوتا. اور جب ہم سیکنڈ اس پہ جائیں نا حروف یہ صفات لازمہ متضادہ میں تو اس میں جب دیکھیں کہ کیا شدہ والے یا شدت والے حروف میں یہ ہے تو ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ہے. تو پھر جب ہم اپوزٹ میں دیکھتے ہیں پاسپورٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واؤ تو رخوت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں. اور تو لین بھی ہے ٹیچر. لین ہاں بھی ہے صحیح بالکل اور صحیح مستعلیہ نہیں ہے استفال ہے. صحیح اور اطلاق نہیں ہے انفتاح ہے. شاباش. اور ایک اور چیز بھی ہے. ٹیچر میں نے لین بتایا نا. ہاں ہاں لین بھی بتایا ہے. لین یعنی یہ جو متضادہ ہے نا اور اس میں ایک پانچویں جی صفت ہاں. بھی. اور آخر میں جو ہے تو وہ ہاں نہیں وہ جو فرا من اس لو میں بھی نہیں ہے اسمات میں. ہاں یعنی اطلاق میں نہیں ہے اسمات میں ہے. اسمات میں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسمات والے جو حروف ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ فرا من لبن میں یہ فا را میم نون اور لام اور با یہ آ گئے نا. تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ حروف جو ہیں ہونٹوں سے یعنی آسانی سے ایزیلی جیسے فلوئی ویسے ادا ہوتے ہیں. اور واؤ جو ہے اس میں آپ نے ذرا جماؤ دینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ زور لگانا ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو جماؤ کے ساتھ. اسے جب ہم کوئی واؤ مدہ پڑھتے ہیں نا اور ہم کہتے ہیں تقعدو دو تو دو پہ جب ہم آئیں گے نا تو واؤ پہ ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ میں واؤ مدہ ہی پڑھ رہی ہوں. تقعدو دو تو اس ہاں فصبرو تو رو پہ ہاں جو رو پہ آپ آئیں گے تو کیا ہوگا آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے اور ادائیگی میں کیا ہوگا جماؤ سا آئے گا. اچھا جی اور ہم کیا پوچھیں؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو آپ نے پہلی آیت پڑھی نا 86 تو اس کی جو سیکنڈ لائن تھی تو یہاں اگر ہم فرض کریں کہ تبغونہا عوجا اس پہ نہ رکیں اور ہم اس واو کو ساتھ ملا لیں اس کے ساتھ تو کیا چیز ہوگی یہاں پہ؟ یہ ادغام کریں گے ٹیچر. ہاں کون سا ادغام؟ یہ بغیر غننے کے. اچھا جب بغیر غننے کے ہوگا
تو کیا جب ہم یرملون والے حروف کی طرف جاتے ہیں تو بغیر غننے میں کون کون؟ اس میں صرف را ہاں را اور را پر ایک اور ایک اور لفظ ہے ہاں بولا سر را ہے اور لام ہے، وہ بغیر غننے کے ہیں، لیکن جب آپ یا میم نون والے حروف آئیں گے نا اور آپ جو ہے یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آپ ادغام کریں گے تو وہ ہمیشہ کس والا ہوگا؟ غنہ والا. بغیر غننے والا. نہیں اچھا، بغیر را اور لام میں غنہ والا ہوگا؟ نہیں نہیں ہوگا، وہ تو وداؤٹ غنہ ہوگا. نہیں، لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا. جی ہاں. لام اور را کے علاوہ جو 5 علاوہ جی حروف ینمو جو ہوں گے تو اس میں پھر ہاں ہم غنہ کریں تو گے. جب آپ سے پوچھا جائے نا فوراً یرملون کو الگ کریں. لام اور را جو ہیں وداؤٹ غنہ ہیں اور یا میم نون واو جو ہیں وہ غنہ والے ہیں، تو فوراً آپ کی مائنڈ میں جو وہ پکچر ہے نا وہ آ جائے گی. اچھا یہاں پہ میں غنہ کروں گی، ادھر نہیں کروں گی، اس طرح ہے. ٹھیک ہے، چلے صحیح. جزاک اللہ خیر روبینہ. یہ بھی واو والا تھا، جی یہ بھی ہاں واو والا تھا. ایوا جاؤں. اور کیا ہوگا اس میں مزے کی بات یہ ہے نا کہ اکثر لوگ وجن وذکرو اس طرح کہہ لیتے ہیں، یعنی وہ جو جیم تنوین کو ادا کرتے ہیں واو پہ نہیں آتے. آپ نے جو تنوین اس کی پڑھنی ہے نا وجن کی، پھر اس کو جب واو میں مدغم کرنا ہے پھر لاسٹ میں آپ کس پہ آئیں گے؟ واو کی ادائیگی پہ، کہ آپ کے اس ادغام کو ادا کرتے ہوئے آخر میں آپ کے ہونٹ جو ہے نا وہ گول ہونے چاہیے. جاؤں وذکرو. ٹھیک ہے. اور ٹیچر اگر ہم رکیں گے تو یہاں وقت بالابدال ہو رہا ہے. ایوا جا اس لیے اسی وجہ سے ادغام جو ہے نا وہ پتہ ہے کیا چیز ہے، یعنی وہ صفات عارضہ میں آتا ہے. صفات عارضہ میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ رکتے ہیں تو ادغام نہیں ہوگا، اگر آپ وصلاً اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تو ادغام ہوگا. لیکن جو آپ کی صفات لازمہ ہے نا وہ اگر آپ رکیں گے یا نہیں رکیں گے ان میں وہ کیفیت رہے گی. ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کیفیت جو ہوگی نا وہ وقفاً بہت نمایاں ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس کو یہ وصلاً بھی پڑھیں گے نا تو بھی یہی ہوگا کہ یعنی وہ چیز آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے، وہ ہر حال میں اس کے ساتھ موجود رہے گی. جیسے آپ صوت کو لے لیں، اگر آپ اس پہ زبر لگا لیں تو زبر میں تو سب سے زیادہ اس کی جو موٹائی ہے نا اس کے جو مخفم جو ہے انداز وہ نمایاں ہوتا ہے. لیکن ایون زیر میں بھی آپ نے اس کو موٹائی دینی ہے، آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے، اور جو پیش ہے اس میں بھی آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. لیکن یہ جو اخفا والے رول ہیں یا جو ادغام والے رول ہیں یہ اگر ہم درمیان میں کہیں رک گئے تو بس اخفا ختم. جیسے یہاں پہ میں آپ کو کوئی مثال دوں، کر لیں گے نا. اگر وہ کنیکٹڈ ہے نا پھر تو آپ پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ ہے وانظروا، اس کو تو ہم الگ نہیں کر سکتے نا، لیکن چونکہ اس کی یہ مثال موجود ہے، جیسے فرض کریں میں رک گئی قلیلا، قلیلا پہ رک گئی، مجھے اب اخفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح آپ سمجھے، یعنی کسی جگہ پہ جہاں پہ یہ حرف کے درمیان کلمے کے درمیان ہی موجود ہے وہاں تو آپ کریں گے، لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ شرط آ جاتی ہے کہ کبھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور کبھی چھوڑ سکتے ہیں. جب چھوڑنے کی بات آ جاتی ہے تو وہ صفت پھر عارضی میں چلی جاتی ہے. اور جب آپ کہیں کہ نہیں ہر حال میں مجھے اسے پڑھنا ہے، جیسے آئین کی اور لام کی کیا صفت ہے روبینہ بتائیں کون سی ہے؟ آئین اور لام کی، یعنی لام کی، آئین کی اور میم کی، را کی ایک خاص صفت ہے بہت. ٹیچر یہ تو توسط ہے نا، متوسط. توسط. تو وہی میں آپ کو صرف مثال دینا چاہ رہی لین تھی. عمر، لین ہاں عمر جی. بن عمر، تو وہ چیز جو ہوگی نا وہ جاری رہے گی، چاہے آپ اس کو روکیں چاہے آپ اس کو روانی میں پڑھیں. لیکن آئین پہ آپ کی آواز کیا ہوگی؟ ایسے جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ چلیں صحیح ہے. جزاک اللہ روبینہ. اچھا جی اب کون ہے نمبر 6 پہ؟ سبیہ ہیں. سبیہ نے ہم نے سبیہ سے سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سبیہ آپ مجھے بتائیں کہ حروف حلقی کیا ہیں، بلکہ ساری اپنی بہنوں کو بتائیں کہ حروف حلقی کیا ہیں، ان کی مقدار کیا ہے، ان کے مخارج